السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، ابھی بیان کے سلسلے میں کربلا کے بعد اور یزید کی موت کے بعد عالم اسلام کے سیاسی حالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل مروان بن حکم کا سیریا پر اور مصر پر حاکم بننا، اور پھر اس کی موت اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا حاکم بننا، اور عبید اللہ بن زیاد کا گروہ توابین سے مقابل ہونا، اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اب یہ گروہ توابین کیا ہے؟ یہ توابین کی جماعت یہ حضرت سیدنا سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کچھ کوفہ والوں کو حضرت امام حسین کے ساتھ اپنی بے وفائی اور بد عہدی پر سخت شرمندگی ہوئی، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی اور جو کربلا کے میدان میں تھے اور جنہوں نے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کر کے بلایا تھا، وہ کوفہ والے انہوں نے یہ طے کیا کہ اس گناہ عظیم کا کفارہ یہی ہو سکتا ہے کہ قاتلین حسین کو قتل کیا جائے یا اس کوشش میں اپنی جانوں کو قربان کیا جائے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کیا اور سلیمان بن سرد خزاعی جو اہل بیت کی محبت میں مشہور تھے، ان کو اپنی تحریک کا رہنما بنایا۔ اس زمانے میں کوفہ کے جو گورنر عبداللہ بن یزید انصاری تھے، ان کو جب اس تحریک کا علم ہوا تو انہوں نے اس توابین، اس جماعت کو توابین کہتے ہیں، توبہ کرنے والی جماعت، انہوں نے اپنے حساب سے کہا کہ بس ہماری توبہ کا یہی کفارہ ہے کہ ہم امام حسین کے قاتلوں کو پکڑ کر کے قتل کریں۔ تو عبداللہ بن یزید انصاری نے توابین کی اس جماعت کی ہمت افزائی کی، جو کوفہ کے گورنر تھے، اور کہا کہ اگر تم قاتل حسین عبید اللہ بن زیاد کے مقابلے کے لیے نکلو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ادھر حکومت کا اشارہ پا کر ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو لوگ گئے تھے ان سے انتقام کی دعوت دینی شروع کر دی اور دھڑا دھڑ ہتھیار خریدنے شروع کر دیے۔ سن ہجری 67 کے ربیع الاخر کا چاند دیکھ کر 5000 توابین کوفہ سے نکل کر میدان نخیلہ میں جمع ہوئے۔ سلیمان بن سرد نے ایک پرجوش تقریر میں کہا کہ اے لوگو، جس شخص کو اللہ کی رضا اور قیامت کے دین کی بہتری مقصود ہو تو ہمارے ساتھ چلے، جسے دنیا حاصل کرنی ہو وہ ہمارا ساتھ چھوڑ دے۔ یہی کوفہ والے ہر طرف سے آوازیں دینے لگے کہ ہمارا مقصد صرف اپنے گناہ کی توبہ اور خون حسین کا انتقام ہے اور کچھ نہیں۔ عبداللہ بن سعد بن نفیل نے کہا، بھائیو، امام حسین کے قاتلین کی کثرت تو کوفہ میں موجود ہے، انہیں چھوڑ کر کسی اور طرف سے جانے کے کیا معنی؟ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، مگر سلیمان بن سرد نے جواب دیا کہ قاتلین حسین کا جو ہے سردار یہ عبید اللہ بن زیاد تھا، تو پہلے اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔
بعد میں کوفہ والوں سے نمٹ لیں گے۔ بہرکیف یہ لوگ نوخیلا سے سیریا کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ پہلے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، وہاں خوب روئے اور خوب گریہ وزاری کی اور دعا مانگی کہ اے اللہ، حسین شہید کربلا پر رحمت نازل فرما۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس کے دین اور اس کے طریقے پر ہیں، اس کے قاتلین کے دشمن اور اس کے محبین کے دوست ہیں۔ اے اللہ، ہم نے جگر گوشے رسول سے جو بے وفائی کی تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے اور ہماری توبہ قبول کر۔ کربلا سے رخصت ہو کر یہ لوگ کرقیسہ پہنچے، وہاں ظفر بن حارث کی مدد حاصل کر کے عین الوردہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبید اللہ بن زیاد کے ایک افسر شرحبیل بن قلع سے جو ہے مقابلہ ہوا۔ توابین کی اس جماعت نے شرحبیل کے لشکر کو شکست دی۔ عبید اللہ بن زیاد نے پھر حسین بن نمیر کو دوسرا لشکر دے کر بھیجا، توابین نے اسے بھی شکست دی۔ یہ توابین کی جماعت بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو شکست دیتے رہے، مگر عبید اللہ بن زیاد ان کے مقابلے کے لیے تازہ دم فوج بھیجتا رہا۔ آخر سلیمان بن سرد اور ان کے ساتھی قتل ہوئے اور جو باقی بچے وہ کوفہ واپس چلے گئے۔ اس زمانے کی بد نظمی اور طوائف الملوکی کو دیکھ کر ایک چالاک شخص جو حقیقت میں حکومت کا بڑا ہی حریص اور لالچی تھا اور اس لیے وہ اہل بیت کا نام استعمال کرنا چاہتا تھا، وہ تھا مختار بن عبید ثقفی۔ اس کے سر میں حکومت کا سودا سمایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں عبید اللہ بن زیاد نے مختار کو قید کر دیا تھا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر کی سفارش پر بعد میں اسے رہا کر دیا، مگر اسے کوفہ میں رہنے کی ممانعت کر دی کہ کوفہ میں نہیں رہ سکتا۔ مختار بن عبید ثقفی کوفہ سے نکل کر حجاز چلا گیا اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آنا جانا شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ مختار نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ میں آپ کی بیعت اس شرط پر کرتا ہوں کہ آپ کوئی کام میرے مشورے کے بغیر انجام نہ دیں، اور جب کامیاب ہو جائیں تو مجھے کوئی اہم ترین خدمت سپرد فرمائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کسی قدر تعامل کے بعد اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ مختار بن عبید ثقفی عبداللہ بن زبیر کے پاس رہا، اور جب یزید نے مکہ معظمہ پر حملہ کروایا تھا اور حسین بن نمیر کی سپہ سالاری میں یزیدی لشکر جب مکہ معظمہ پر جو ہے حملہ کر رہا تھا، اس زمانے میں اسی مختار نے کئی جو ہے نمایاں کام انجام دیے۔ جب یزید مر گیا اور حجاز و عراق اور مصر والوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تو ان کے پاس 5 مہینے مختار بن عبید ثقفی ٹھہرا رہا، مگر وہ عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بددل ہو گیا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر سے اسے جو توقعات تھی، جو امیدیں تھیں کہ مجھے کوئی عہدہ ملے گا، وہ اس کی امید پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ادھر دیکھیں کہ عراق کا جو ملک ہے وہ ہمیشہ سے شورش و ہنگامہ کا آماجگاہ رہا ہے۔ میں نے غالباً محرم الحرام کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فوجی چھاونی رہا، اور وہاں باقاعدہ کوئی جو ہے تعلیمی نظم نہیں رہا کہ لوگوں کی دین کے حساب سے تربیت ہو، انہیں ٹریننگ دی جائے، ایمان ان کے دل میں اندر اترے، ایسی تعلیم بہت کم انہیں ملی۔
اسی وجہ سے وہاں عرصے تک اتار چڑھاؤ ہوتا رہا۔ مختار چونکہ کوفہ کے ایک ایک شخص سے واقف تھا اور وہاں کے حالات کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا تھا، اور وہ ہر آتے جاتے سے جو بھی عراق سے آتا وہاں کے حالات کی کھود کرید کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ ہانی بن حجت الوداعی عبداللہ بن زبیر کے پاس آئے تو حسب معمول مختار بھی اس سے ملا اور کوفہ کے حالات پوچھے۔ ہانی نے کہا کہ کوفہ والے عبداللہ بن زبیر کی اطاعت پر ثابت قدم ہیں، مگر وہاں کی ایک بڑی جماعت ایسی بھی ہے کہ کوئی انہیں ایک نظام میں اگر منسلک کر دے تو ساری دنیا کو اپنے جھنڈے تلے لا سکتا ہے۔ مختار نے کہا قسم خدا کی میں انہیں حق پر جمع کروں گا اور انہیں لے کر حامیان باطل سے مقابلہ کروں گا اور ہر ظالم اور دشمن حق کو ہلاک کر دوں گا۔ اب مختار نے کوفہ کی طرف کچھ کیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس وقت وہاں پہ یہ توابین کی جماعت کا زور تھا اور امام حسین کے انتقام کی آوازیں دلوں کو گرما رہی تھی کہ بس امام حسین کو جس نے بھی شہید کیا ہے ان سے انتقام لیا جائے، اس سے بدلہ لیا جائے۔ مختار نے بھی یہی نعرہ بلند کیا، مگر مختار بن عبید ثقفی سلیمان بن سرد کی رہنمائی کو اپنے مقصد کے خلاف سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اپنی گروہ بندی الگ سے شروع کر دی۔ مختار بن عبید ثقفی نے جو کوفہ میں شیعان علی تھے انہیں جمع کر کے کہا کہ سلیمان بن سرد نا تجربہ کار آدمی ہے، وہ جنگ کے ڈھنگ سے واقف نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی قتل ہو تو میں بھی قتل کرائے۔ میں ایک منظم اسکیم کے مطابق کام کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مہدی بن وسیع محمد بن حنفیہ نے اپنے وزیر اور تمہارا امیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تمہاری مدد سے ملحدوں کو قتل کروں اور اہل بیت کے خون کا انتقام لوں۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ کو مہدی اور مہدی بن وسیع یہ جو رافضی کہتے رہتے ہیں، یہ اسی نے سب سے پہلے اس کی شروعات کی، اور حضرت محمد بن حنفیہ کا اس نے جو ہے بہت ہی ان کے نام کا غلط استعمال کیا۔ البتہ اتنا یہ ہے جو آگے بتاؤں گا کہ حضرت محمد بن حنفیہ یہ چاہتے تھے کہ ہاں امام حسین کے قاتلین کو سبق دیا جائے اور ان غداروں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے، پھر پہنچانے والا کوئی بھی ہو۔ مگر اسی نے حضرت محمد بن حنفیہ کے اس ارادے کو ایک الگ انداز پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ مختار نے صرف جو ہے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جہاں موقع دیکھا اس مختار بن عبید ثقفی حکومت کے لالچی نے اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے بھی پیش کیا اور کہا کہ جبریل اس کے پاس وحی لے کر آتے ہیں اور اسے غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ اس نے سلیمان بن سرد کی جماعت سے الگ ہو کر اپنی پارٹی بنائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو موجودہ اس وقت گورنر تھا اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور کوفہ میں پھر سے ایک مرتبہ لوگ باغی ہوئے اور مختار کی پارٹی میں جمع ہونے لگے۔ مختار کے حامیوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ مختار کی تحریک کو حضرت محمد بن حنفیہ کی تائید سے بہت فائدہ پہنچا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کوفہ کے بعد شیعان علی نے مشورہ کیا کہ مختار نے یہ تحریک محمد بن حنفیہ کے نام پر شروع کر رکھی ہے، ہمیں خود حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس جا کر اس معاملے کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ عراق سے ایک وفد مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت محمد بن حنفیہ جو امام حسین کے بھائی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے صاحبزادے تھے،
ماں الگ تھی اور والد بزرگوار سید السادات مولا علی وہ ایک ہی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں تمام واقعات سنا کر ان کی رائے معلوم کی۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے سب سے پہلے تو اہل بیت کے مناقب بیان کیے، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حسرت ناک شہادت کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ایک شخص کے متعلق پوچھتے ہو جو اہل بیت کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے، تو بھائیو میری دلی آرزو یہ ہے کہ خدا ہمارے دشمنوں سے ان کے مظالم کا انتقام لے، خواہ کسی شخص کے ذریعے سے لے۔ یہ حضرت محمد بن حنفیہ کی چاہت تھی، مگر آپ نے کوئی مختار کو اس طریقے سے نامزد نہیں کیا تھا۔ آپ چاہتے تھے کوئی بھی جو ہے ان غداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اب اسی وفد نے جا کر جب کوفہ سنایا، مختار کو بڑی تشویش تھی کہ دیکھیے محمد بن حنفیہ کیا جواب دیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ لوگ واپس آئے کوفہ میں، مختار نے گھبرا کر ان سے پوچھا، کہو کیا معلوم ہوا؟ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تم شک میں مبتلا ہو گئے۔ مگر جب انہوں نے حضرت محمد بن حنفیہ کے جواب کو نقل کیا تو اس نے بے اختیار نعرے تکبیر بلند کیا اور فوراً ایک جلسہ منعقد کر کے کہا کہ یہ لوگ امام مہدی کے پاس گئے تھے، انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ میں ان کا وزیر، مددگار اور پیغمبر ہوں، اور تمہیں حکم دیا ہے کہ بدعہدوں سے جنگ اور اہل بیت کے خون کے قصاص کے معاملے میں تم میرا ساتھ دو۔ اس دوران میں عبداللہ بن مطیع کو کوفہ کے نئے والی مقرر ہو کر وہ آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مختار کی تحریک کو دبانے کی کوشش شروع کی۔ مختار نے اب کھل کر میدان میں آنے اور کوفہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مطیع عبداللہ بن زبیر کی طرف سے مقرر ہوئے تھے۔ اس کے بعد مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ اس قسم کے قدم سے کوفہ کے بااثر رئیس اور اہل بیت کے محب ابراہیم بن اشتر کی حمایت حاصل کرنی ضروری ہے۔ مختار نے محمد بن حنفیہ کی طرف سے ایک بناوٹی خط ابراہیم بن اشتر جو اہل بیت کے بڑی چاہنے والے تھے اس کے سامنے پیش کیا۔ اس بناوٹی خط میں اس نے یہ لکھا تھا کہ محمد مہدی کی طرف سے ابراہیم بن اشتر کے نام، اما بعد میں تمہارے پاس اپنا وزیر اور معتمد بھیج رہا ہوں۔ میں نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ میرے دشمنوں سے جنگ کرے اور اہل بیت کے خون کا انتقام لے۔ جہاں تک ممکن ہو تم اس کی مدد کرو۔ کوفہ سے سیریا تک جس قدر علاقہ تمہاری مدد سے فتح ہوگا تم اس کے حاکم بنا دیے جاؤ گے۔ ابراہیم بن اشتر نے خط کا عنوان دیکھ کر کہا کہ میرے پاس حضرت محمد بن حنفیہ کے خط آتے رہتے ہیں، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو مہدی نہیں لکھا۔ مختار نے کہا اب نیا زمانہ ہے اور نئے حالات ہیں۔ اب ابراہیم کے چند ساتھیوں کو بھی مختار نے خرید دیا درہم و دینار دے کر، تو انہوں نے ہاں جی کیا، کہا ہاں ہمارے سامنے ہی حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ خط لکھا ہے۔ ابراہیم بن اشتر اس کی بات میں آ گئے اور مختار بن عبید ثقفی کو تعظیم کے ساتھ صدر میں بٹھایا اور مختار کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ابراہیم بن اشتر کی شمولیت سے مختار کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ ابراہیم نے اپنے مسلم ساتھیوں کی جماعتیں لے کر مختار سے ابراہیم جو ہے ملنے جایا کرتے۔ ایک دن ابراہیم اپنے 100 مسلح سواروں کے ساتھ بازار کے بیچ میں سے گزر کر مختار کے پاس جا رہے تھے کہ کوتوال شہر ایاس بن مضارب نے انہیں راستے میں روک لیا اور ان سے امیر کوفہ حضرت عبداللہ بن مطیع کے پاس چلنے کے لیے کہا۔ ابراہیم بن اشتر نے ایاس سے راستہ چھوڑنے کے لیے کہا اور جب وہ نہ مانا تو اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد 14 ربیع الاول سن ہجری 66 کو مختار نے کوفہ میں بغاوت کا علم بلند کر دیا اور کوفہ کے اس جو ہے قصر عمارت کا جو کوفہ کا گورنر ہاؤس تھا اس کا محاصرہ کر لیا۔
عبداللہ بن موتی نے جہاں تک ممکن ہو سکا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار ہتھیار ڈال دیے اور کوفہ سے جان بچا کر وہ نکل گئے۔ کوفہ پر قبضہ کر لینے کے بعد مختار عراق کے دوسرے شہروں پر بھی قبضہ کرنے لگا، اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار عبیداللہ بن زیاد سے اس کا مقابلہ ہوا، اور کس طریقے سے لڑائی ہوئی، وہ کیسے عبیداللہ بن زیاد مارا گیا، اس کا انجام کیا ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ضرور جو ہے اس سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔